کوئی بھی ضابطہ حیات نا جب بھی ایک لیجسلیٹر کے طور پہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اسپیشلی کوئی کتاب سے آ رہا ہو، تو جب بھی قوم اس کو ایموشنلی اس سے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، اس کو انٹرنلائز کرتی ہے نا، تو ہر انسان کے ایموشنز اس کی ایک انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اس کی ایک خود ہی ایک ترجمہ کر کے اس کے بیہیویئر کے اندر، اپنے بیہیویئر کے اندر اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور قوم کے جب خواص بڑے بوڑھے اس کو جب ایموشنلی پریکٹس کرتے ہیں تو اس سے کلچر وجود میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ عام آدمی جو کو مرضی کر رہا ہے اسے کلچر وجود میں نہیں آتا۔ قوم کے جب خاص آدمی کسی بھی لیول پہ انٹلیکچوئل ایلیٹس ہوں، فائنینشیل ایلیٹس ہوں، پولیٹیکل ایلیٹس ہوں، وہ ان کے جو بھی بیہیویئر ہوتے ہیں، ان کی جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے نا اس سسٹم کی، اس ڈیفینیشن آف انسٹرکشنز کی، اس سے کلچر وجود میں آتا ہے۔ تو کوئی بھی انسان جب یہ سوچتا ہے نا کہ پاکستان کا بھی ایک کلچر ہے، انڈیا کا کلچر ہے، چائنا کا ایک کلچر ہے، اسلام کا وہ اسلام اس کو ریکگنائز کرتا ہے کہ نہیں، تو اسلام جسٹ لائک اینی ادر لیجسلیٹر بک آف انسٹرکشنز اپنے کلچر خود کریٹ کرے گا ہی کرے گا۔ جس بھی علاقے کا کوئی کلچر ہوتا ہے اس نے اس کو ایموشنلی انٹرنلائز کیا ہوتا ہے کسی ایک ایسی سپرسٹیشن سے یا پھر کسی بلیف سسٹم کے ساتھ کہ جس کو وہ کرنا واقعی میں فرض سمجھ رہا ہوتا ہے۔ 1 2 3 10 12 14 نسلیں گزرتی ہیں تو وہ پارٹ آف دا لیجسلیشن بن جاتا ہے۔ یہی مسئلہ ہے کہ جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اسلام جب آیا تھا تو ایکچولی میں ان رسم و رواج کی اس انٹرنلائزیشن کے خلاف آیا تھا۔ ہر ایک لیجسلیشن اسی کے خلاف ہی آتی ہے۔ اللہ نے بھی یہ کہا تھا کہ تم نے یہ کیا اپنے طور پہ سپرسٹیشنز کریٹ کر لی ہوئی۔ بدھ کی پوجا کرنا کیا تھا؟ سپرسٹیشن تھی، انٹرنلائز ہوئی تھی۔ کس چیز پہ؟ ایموشنل لیول کے اوپر۔ نفسیات ایموشنز کے سے مبرہ تو ہو نہیں سکتی، نفسیات تو ہوتی ہی ایموشنل مینیفیسٹیشن۔ جب بھی کوئی یہ اپنے کلچر کا نام جپ رہا ہوتا ہے نا کہ ہمارا اپنا کلچر ہے، اس کی ترویج ہونی چاہیے، تو اس کو بس بینگ اے مسلم وہ تفریق کر لینی چاہیے کہ وہ فرقان کدھر بٹھایا میں نے، کہ میں نے اسلام کا اپنا انٹرنلائزڈ سسٹم، ایموشنلی انٹرنلائزڈ، کہاں پہ پرائرٹائز کرنا ہے اور کہاں پہ کوئی ایسی چیز بالکل اسے طلاق دینی ہے کہ جو اس سسٹم کو کاؤنٹر کرتی ہو، وچ از حرام اور حلال کی ڈیفینیشن کو کہیں سے بھی انووک کرے گی یا پھر میوٹیٹ کرے گی یا کوئی پیرلل سسٹم بنائے گی۔ اسلام نے اس کے تینوں معاملات کے الگ الگ القاب و الفاظ بتائے ہوئے ہیں اور اس کو گناہ میں ہی ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ اگر اسلام ایسا نہ کرتا تو ہر قوم کو اپنا اپنا کلچر پریکٹس کرنے کی ضرورت تھی، مگر پھر بہت بڑا مسئلہ آ رہا تھا کہ کلچر کہاں پہ ٹرمپ کیا جائے اپنی بلیف سسٹم کے اوپر، یا پھر اس رائٹ اینڈ رانگ کی ڈیفینیشن کے اوپر۔ گڈ اینڈ بیڈ کو کہاں پہ میں ٹرمپ کر دوں رائٹ اینڈ رانگ سے؟ تو جب رائٹ اینڈ رانگ ٹرمپ ہونا شروع ہو جائیں، گڈ اینڈ بیڈ، یا زیادہ تر لوگ جو کر رہے ہوں اس کو انسان جب رائٹ سمجھنا شروع، یہ ہماری فطرت ہے، اس کو ہرڈ سائیکالوجی بولتے ہیں، کہ جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہوتے اس کو عام بندہ جو بچہ جو ہوتا ہے وہ بڑا ہو رہا تھا اس کو رائٹ کی ڈیفینیشن میں، رانگ کی ڈیفینیشن میں لے کے آتا ہے۔ حالانکہ بڑے بوڑھوں نے اس لیے نہیں اسٹارٹ کیا ہوتا کہ رائٹ ہے، وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ اچھا ہے، گڈ اور بیڈ تھنگ۔ یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کہ جو آپ کی نفسیات پہ پوری طریقے سے غالب آ جاتا ہے، اور کچھ نسلوں کے بعد کسی کو یاد نہیں رہتا کہ یہ گڈ ایک اچھی ترتیب بنائی تھی کسی نے، اب وہ صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن بنا رہی ہیں۔ کہ قرآن پاک نے نوح علیہ السلام کی کہانی کے وقت یہ بتایا کہ ان کے بزرگان کو لوگوں نے پھر بعد میں بت بنانے شروع کر دی اور اس کو پھر مذہب بنا لیا، حالانکہ وہ کون نیک لوگ تھے۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اب مسئلہ صرف ان بتوں کا نہیں ہے جو نظر آتے ہیں، مسئلہ ان بتوں کا جو نظر نہیں آتے، پوجا لیکن اسی طریقے سے کی جاتی ہے۔ اس رسم، اس رواج کو اگر ہم ریکگنائز نہیں کر سکتے تو ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کریں۔ اگر ہم ریکگنائز کر سکتے ہیں تو پھر اس کو توڑنے کا نام ہی تو اسلام ہے۔ تو جب بھی آپ کو یہ بزرگان ملے نا اور بتائیں کہ ہمیں یہاں پہ ہمارا کلچر ہے بھائی، اس کی بھی ایک رسپیکٹ کرو، تو آپ ضرور کریں رسپیکٹ، جب تک کہ وہ آپ کے بینگ اے مسلم آئیڈینٹی کے ساتھ کلیش نہ کرتی ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کا کلچر تو چاٹتے رہتے ہیں، اصل میں وہ انڈین کلچر ہے، اور انڈین کلچر ریپگننٹ ہے ان سو مینی اینگل، ان سو مینی ویز، اسلام کے انہیریٹڈ کلچر کے ساتھ۔ کلچر تو بنے گا ہی بنے گا اسلام کا، ہر لائف کے موضوع کے اوپر اسلام نے ایک ضابطہ دے دیا، کلچر نہیں بنے گا اس سے، آف کورس بنے گا۔ کپڑے پہننے کے جو ہے کا میزان بتا دیا ہے، کھانا کھانے کا کے اوصاف بتا دیے، اور طریقہ کار بتا دیے، بیٹھنے اٹھنے کے، بات کرنے کے، ملنے جلنے کے، آپس میں بات کرنے کی کدھر تک تمیز رکھنی ہم نے، کدھر
ہم نے قول قولا سدیدہ کرنا ہے، سب کے سب معاملات ہمیں اگر پتہ ہیں، اس کے باوجود بھی ہم سمجھیں کہ اسلام کا اپنا کلچر نہیں ہے، اور اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اسلام کا اپنا کلچر اور اس کو ہم باقی کے کلچر پہ ٹرمپ نہیں کر رہے، تو پھر مسلمان ہونے کے اوپر یہ اعتراض ہونا چاہیے نا ہمیں تو ایک ڈیفینیشن کے اوپر چیلنج کریٹ کر دینا چاہیے ایز یوتھ، ایز اے تھنکنگ یوتھ. مجھے آپ سے صرف امید ہے، کیونکہ آپ کے علاوہ تو باقی سب کے سب اس کلچر کو دین میں داخل کر چکے ہیں. یوتھ سے میری یہ امید ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں گے اور پوچھیں گے کہ یار صحیح غلط کے اندر کیوں داخل کر رہے ہو؟ صحیح غلط تو صرف اسلام ہے ہمارا، اچھے برے کو اچھے برے میں رہنے دو، صحیح غلط کا معاملہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کرتے ہیں. So being a Muslim, understand where to draw the line and make sure you draw that line and make sure you know why you're drawing that line. اب ایک کوئی سا گروہ لے لیں 100 بندوں کا، اس گروہ کے اندر ڈومیننس کی ایک ہائرارکی ہوتی ہے کہ کون زیادہ ڈومینیٹ کرے گا باقیوں کو. جو ڈومینیٹنگ لوگ ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ کوئی بھی، پیسہ زیادہ کسی کے پاس، کسی کے زیادہ اٹریکشن بیکاز آف ہز پولیٹیکل اسٹیچر ہے، جو بھی وجہ سے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہے باقی کے لوگوں کے لیے، تو ہم ایلیٹ بولتے ہیں. کوئی فائنینشیل ایلیٹ ہے، کوئی پولیٹیکل ایلیٹ ہے، کوئی could be anything, intellectual elite. وہ لوگ دانستہ یا غیر نادانستہ طور پر جو بھی بیہیویئر شو کر رہے ہوتے ہیں نا، نیچے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا اس ہائرارکی میں، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے اس فلسفے کے اوپر چلنے کا کہ جس کو وہ مانتے ہیں، خواص مانتے ہیں. عوام فلسفے کی سینس تو رکھتی نہیں ہے، اس بلیف کی، اس کاز کی، اس ضابطے کی، تو وہ اس کو ہی ضابطہ مانتے ہیں جس کو خواص اپنے بیہیویئر میں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. کرتے کرتے ان 100 بندوں کو آپ 1000 سے ضرب دے دیں، ان کی نسلیں پھر اگلی نسل، ان کو یہ یاد نہیں ہوتا، نہ ہی پتہ ہوتا اگلی نسلوں کو کہ پچھلی نسلوں نے صرف اٹریکٹ ہو کے یہ کام شروع کیا تھا. اور شروع میں وہ تواتر کے ساتھ بیہیویئر ٹو بیہیویئر میمک کرتے ہیں، اور اگلی نسلیں اس کو میمکری سے آگے اپنے ایبسولوٹ فلاسفی کے اندر داخل کر لیتے ہیں. اور اس رسم کو نام ماننا، فار ایگزامپل مذہبی ہیں تو غیر مذہبی ہو جاتا ہے جی، اور اگر اس رسم پہ چل رہے ہوں گے تو سمجھیں گے کہ ہاں وہ اللہ کے قریب بھی ہو رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی اس تواتر کو، اس بیہیویئر کے اندر صلاحیت کرنے کو رسم کہتے ہیں، اور رواج اس مومنٹم کو کہتے ہیں جو بار بار ایک کام کیا جا رہا ہے. اصل میں عمومی طور پر وہ کام کے شروع کرنے کے پیچھے ایک آدمی کا ایک نیچرل بیہیویئر تھا، وہ خود کیجول تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، کاشیس نہیں تھا. تو بیسک سینس اور سائنس یہی ہے اس کی. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، واقعی ریلیجیس فلاسفی میں داخل کیسے کی رہتی ہے وہ تو آپ کو میں نے بتایا، وہ تو ہمارا ایک ہارمون ہے، ہمارا ایک کیمیکل ہے، جو کہ ٹریگر ہی تب ہوتا ہے کہ جب ہم نے ایک ڈومیننس کی ہائرارکی کو کے اندر اوپر جانا ہو. ہر انسان چاہتا ہے میں بھی لیڈ بنوں، چاہے پیسے بھی اسی لیے اکٹھے کر رہا ہے، سیاست بھی اسی لیے کرتا ہے، پاور چاہ رہا ہوتا ہے وہ. تو وہ جتنا زیادہ آپ پریکٹس کرے گا اتنا زیادہ وہ نمایاں ہو کے سامنے آئے گا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو، جیسے کوئی بڑا کمرے میں داخل ہو تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھی بات ہے نا، عزت کرنی چاہیے بڑوں کی. یس، آپ بھی ایسے کرتی ہیں، بڑے داخل ہوتے ہیں، ابا جی گھر پہ آ جائیں یا والدہ آ جائیں یا کوئی استاد آ جائیں کمرے میں تو آپ کھڑی ہوتی ہیں. سم ہاؤ یو تھنک اٹس اے ریلیجیس ڈیوٹی دیٹ یو ہیو ٹو ڈو، ثواب ہوگا. لیکن یہ جو رسم ہے یہ نقصان تو نہیں کر رہی نا کسی کا؟ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ کچھ ایسے ریت رواج قائم کر لیتے ہیں جو نقصان کا باعث، ایک اسپیسیفک کمیونٹی میں نقصان کا باعث بننا شروع ہو جاتے ہیں. اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں نا وہ آپ کی نفسیات کے اور جسم کے فائدے کے لیے ہیں. اگر اسلام کے اندر کوئی چیز نہیں ہے اور آپ نے داخل کر دی ہے تو وہ آپ کو نقصان ہے. جیسے کوئی چیز کینسرس ہوتی ہے، کارسینوجینک ہوتی ہے، یہ بھی وہ کینسرز ہیں سارے. اسی لیے تو اسلام نے آگے پرانی نسلوں کو ڈیلیٹ کرایا تھا کہ ختم کرو اس ساری کہانی، یہ کیا شروع کی ہوئی ہے. اللہ کو پتہ ہے جس نے مشین بنائی ہے کہ کیا کام کب کرنا ہے کیا نہیں. اب آپ فار ایگزامپل اسی مثال کو لے لیں، میں کمرے میں داخل ہوں اور لوگ کھڑے نہ ہوں اور مجھے برا لگے تو میرے اندر کبر ہے. تو میں آپ سوچیں سی کہ اگر کوئی کہنا یہ نقصان تو نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک بندے کو متکبر کر رہے ہو. کبر کے کتنے نقصان ہیں پتہ ہے نا آپ کو. ایک متکبر آدمی کمرے میں داخل ہو جائے، بلڈوز کر کے رکھ دے گا، سونے کا ہی نہیں. تو بیسک نارسسزم کی بنا پڑ رہی ہے ادھر، ہر چیز اس کو پرووک کروا رہے ہیں کہ ہاں نہیں تو بہتر ہے، تو مطلب اس کی وہ والی تکریم جو کہ اسلام نے شدت سے منع کی ہوئی ہے. نبی اسلام کمرے میں داخل ہوئے، علیل تھے،
چھڑی تھی ہاتھ میں. صحابہ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو کھڑے ہو گئے, ورنہ صحابی کبھی نہیں کھڑے ہوئے نبی علیہ السلام کے لیے. اس کی مثال کیا ہے, میں آپ کو حضرت انس سے مروی حدیث سنا رہا ہوں, 2 الگ الگ حدیث ہیں, ویسے آپ کو ایک بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو. دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی یہ بات سن کے نا اصل میں عوام کی, کہ یہ کیا بات کی ہے آپ نے. تو نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا اجمیوں کی جہالت تم نے شروع کر دی, وہ جو اپنے بڑوں کو تقریب دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, تم نے یہ شروع کر دیا. اگر یہ بات نقصان نہ دیتی تو نبی علیہ السلام منع نہ کرتے. ٹھیک ہے, اب آپ سب کے ذہن میں مجھے پتہ ہے کیا سوال آ رہا ہے کہ یہ تو حضرت فاطمہ کے لیے نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے, تو حضرت فاطمہ آپ کے کمرے میں داخل ہوں آپ بھی کھڑے ہو جائیں. حضرت فاطمہ کے علاوہ کس کے لیے کھڑے ہوئے نبی علیہ السلام؟ آپ مجھے بتائیں, کیا ہر خاتون کے لیے کھڑے ہوتے تھے؟ صرف حضرت فاطمہ کو ایک تخصیص حاصل ہے ادھر. یہ زبردستی کی جو تکریم مولوی نے بھی اور کالج کے پروفیسر نے بھی, اسکول کی ٹیچر نے بھی, خاندان کے بڑوں نے بھی زبردستی ڈال دی. یہ رسم ہے, پرانی چلتی آ رہی ہے. میرا نبی, میرا دین اس کو توڑنے کے لیے آیا تھا. آپ خود سوچیں کہ اس کی نقصان دیکھیں آپ, کہ اگر ہر بندہ اپنے سے بڑے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بڑے کو خراب کریں آپ, اس کو کبر میں ڈال رہے ہیں آپ. اس کے پیچھے نس کیا ہے؟ قیام صرف مسلمان, بینگ مسلم, قیام صرف اللہ کے لیے کریں گے آپ. اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہم, نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, انسان کے لیے نہیں کھڑے ہوتے. بس یہ ہے اسلام کا. اب میں آپ کو مثال دی ہے کہ ہم نے ایک رسم بنا لی ہوئی ہے, یہ ہمارا ایک وتیرہ بن گیا ہے اور ہم اس کو ثواب سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسلام میں کہہ داخل کہ بے ادب بے مراد, یہ ہر مدرسے کے باہر لکھا ہوا ہے, ہر اسکول کے باہر لکھا ہوا ہے. با ادب با نصیب, ادب کرانا ہے تو دل میں کراؤ. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو اس لیے یہ مثال دی, سمپل کام ہے, ہر کوئی کرتا ہے. ورنہ میں نے کوئی اور رسم بتائی ہوتی نا جو شادیوں پہ ہوتی ہے یا پھر کسی اور جگہ پہ ہوتی, تو لوگ کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں کرتا, یا میری شادی نہیں ہوئی مجھے کیا پتہ. آپ یہ بچپن سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور دین کا نام لے کے کرتے آ رہے ہیں. اگر آپ ایسے کام کریں, جو میں نے آپ کو انتہائی بیسک نفسیات میں جا کے کھڑے ہونے کی مثال دی ہے, کہ آپ کی نفسیات پہ افیکٹ آئے گا ہی آئے گا رسم رواج کا. اور آپ تو میں رسم رواج کر لیں گے, میرے پوتے اور آپ کے پوتوں نے اس کو مذہب بنا لینا ہے. مسئلہ مجھے یہ ہے اس بات کا, کیوں بوجھ ڈالتے ہیں اگلی نسلوں کے اوپر؟ انہوں نے اسلام میں داخل کر لینا. اس لیے وہ لوگ جو کہ اسلام کے علمبردار ہیں, علماء کرام ہیں, وہ لوگ جو کہ انٹلیکچوئل ایلیٹس ہیں, سائنس میں ترقی کر رہے ہیں, سوچنے والے, ان لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں بہت کوشش ہو کے اپنے آپ کو منیملسٹک کر رہے ہیں. کوئی ایسی رسم نہ پوری کریں کہ جو آپ کو تو پتہ ہے کہ خیر ہے, اس کا اسلام سے تعلق. لوگوں نے سمجھنا ہے کہ مولوی صاحب کرتے تھے تو اسلام کا حصہ ہوگا. اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے بینگ اے مسلم, especially if you are representing some sort of philosophy. So it's some level of philosophy, some hierarchical disposition in the hierarchy of dominance. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بچے کچھ کر رہے ہوں نا, گڑیا کے ساتھ کھیل رہے ہوں یا گھر کھیل رہے ہوں, بچے اور مذہب میں نہیں داخل ہوتے. بڑے کب کھیلنا شروع ہوتے ہیں نا تو بچوں کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہے. اور یہی کیا نا, بڑوں نے گھر ہی کھیلا ہے نا اصل میں, تو بچوں نے مذہب بنا لیا گھر بنانا. بچے جب گھر کھیلتے ہیں تو بڑوں کا نہیں مذہب بدلتے, نہ ہی بچوں کے بدلتے. بڑے جب شغل میں بھی وہ کام پریکٹس میں لے آتے ہیں, نیچے صلاحیت کرتا ہے کہ بس یہ, اس کے علاوہ تو میں جنت میں اور دوزخ میں چلا جاؤں گا. اچھا, اب ویسے دیکھا جائے تو جو شخص رسم کو فالو نہیں کرتا اس کے لیے تو زیادہ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اس چیز کو نبھانے میں. کوئی بھی وہ کام کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ یہ رسم بنی ہوئی ہے, میں نے اس کو توڑنا ہے اور میں نے اس میں سے نکلنا ہے. اور فار ایگزامپل آپ شادی کی ہی مثال لے لیں کہ وہ کہتا ہے میں نے سمپل شادی کرنی ہے, جہیز نہیں لینا یا دیگر رسومات میں نہیں پڑنا, تو وہ تو ایک جینے مرنے کا مقام ہو جاتا ہے. وہ شخص کر ہی نہیں پا رہا ہوتا وہ کام, اور اس کو پوری اپنی فیملی سے جھگڑا کر کے وہ ایک سٹینڈ لینا پڑتا ہے. تو یہاں پہ مطلب اصل میں وہ ایلیمنٹس کیا ہیں, یہ ڈفرینشیٹ کیسے ہوگا کہ یہ ٹھیک ہے یہ کام کر لینا چاہیے, اور وہ ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں جو آپ کو فورس کرتے ہیں, کمپیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے؟ کہ میں تو جتنا بھی اسلام پڑھا سب کامن سینس کو انووک کرتا ہے. کامن سینس کی باتیں ہیں کہ رسمیں کم ہو شادی کی. لڑکی پہ بھی بوجھ ڈالا ہے, لڑکے پہ بھی. ایک دوسرے کو ڈپریس کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں آؤ کہ گھر میں رہتے ہیں. یہ ہے نا شادی, تو پھر تو شادی تباہی ہونی ہے. اس لیول کے سیاسی حربے استعمال ہوتے ہیں, نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو, اس کے بعد کہتے ہیں یہ لو بیٹی لے لو. پوری طریقے سے اس کو غصہ دلانے کے بعد بیٹی دے دیتے ہیں اس کو. تو یہ کیا ہے؟
کامن سینس کے خلاف بات ہے نا. اس کے لیے اسلام کے لیکچر کی ضرورت تو نہیں. بینگ اے مسلم یو شوڈ نو, سیرہ پڑھیں, نبی علیہ السلام کی لائف سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام بوجھ اتارنے آیا تھا, بوجھ ڈالنے نہیں. دنیا کی جو 2 نمبر بوجھ ہم نے بنائے یہ اتارنے آیا تھا, آخرت کا بوجھ ڈالنے آیا تھا اسلام. ایک رسم بتائیں جو پاکستان انڈیا میں ہو, جو آخرت میں ہمیں فائدہ دیتی ہو, بتا دیں. میں کہہ دیتا ہوں ہاں ڈال دو یار اس کو, سوچیں تو صحیح. اب کچھ بھی ایسا نہیں ہے. بینگ اے مسلم یو شوڈ نو دا لائٹسٹ ریلیجن دیٹ وی ہیو. آپ ہندو مت میں جا کے 10 دن گزار کے دیکھیں, آپ کو پتہ چلے کتنا بوجھ ہے. ایسے ایسے کام کرنے پڑیں گے, آپ روح نہیں, مطلب جسم پہ بیماری نکل آئے گی آپ کو. مسلمان اصل میں دنیا میں ان ٹرمز آف ہز یہ جو ریچولز ہے, یہ سب سے لائٹسٹ ریلیجن ہے. صرف اللہ کے لیے ہماری رسمیں. آپ ایک رسم اسلام کی نکالیں جو لوگوں کے لیے, صرف اللہ, جتنی رسمیں ہماری اسلام کی وہ اللہ کے لیے. 5 وقت کھڑے ہو جاؤ, نماز پڑھو, اذانیں دو, جا کے لڑائیاں کرو, اللہ کے لیے لڑائی کرو, کپڑے پہنو, اللہ کے لیے پہنو, باہر نکلو, اللہ کے لیے نکلو. سوچیں تو صحیح. صرف اور صرف اسلام اسلام کے اندر ساری کی ساری رسمیں صرف اور صرف اللہ کے لیے. دیٹس اٹ. باقی کی ساری رسمیں جو لوگوں نے بنائی ہوئی تھیں وہ اپنے بڑے بوڑھوں کے لیے بنائی ہوئی تھیں, لوگوں کو اور اپنے آپ کو, اپنے قبیلے کو, اپنے ٹائٹل کو خوش کرنے کے لیے. ٹائٹل کا مطلب ہے اپنی جو بھی آئیڈینٹی بنائی ہوئی اپنے, کہ میں عورت ذات ہے, میں گجر ہوں, چودھری ہوں, میں پنڈت ہوں, میں جو بھی ہوں, ان کے لیے ایک خاص ایک اس کو انڈاؤمنٹ افیکٹ بولتے ہیں سائیکالوجی میں, وہ پورا کر رہے تھے, اپنا سیروٹونن پورا کر رہے تھے. اسلام میں سیروٹونن صرف اللہ تک پہنچتا ہے. ہمارا ایک ہی الفا ہے, ایک ہی اومیگا ہے. اچھا, اب تو اسکولز میں بھی انکلکیٹ کی جاتی ہے یہ چیز, مختلف ڈیز سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو وہ تو بچوں کی ایک ایجوکیشن کا پارٹ بن گئی ہے وہ چیز. ابھی سب کو پتہ ہے کہ خیر نہ بھی کیا تو 3 نسلوں بعد برتھ ڈے اسلام میں شامل ہو جائے گی. 3 نسلیں بھی زیادہ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. ابھی ویلنٹائن ڈے اسلام کا حصہ نہیں ہے. کچھ نسلوں بعد اسلام کا حصہ. اسلام میں نہیں داخل کریں گے, مگر اس کو پریکٹس نہ کرنے سے وہ بوجھ لیں گے کہ جو نماز چھوڑنے کا بوجھ ہوتا ہے. یہ ہے ایموشنالٹی سے میں کہتا ہوں. تو ابھی بھی آپ برتھ ڈے نہ منائیں نا پاکستان میں, دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. اچھا, پھر اس کو ایز آؤٹ کیسے کیا جائے کمیونٹی میں یہ بات؟ اسلام لے آئیں, بس اسلام میں پورے داخل ہو جائیں, ہمت کریں, شاباش, ہوتا ہے, کرنے والے کر رہے ہیں. کہ اس کے خلاف مسلمان اپنے دین کے لیے موومنٹ کرے رادر دین پاکستان کے کلچر کے لیے, ٹھیک ہے. یہ شادیوں کی رسمیں تو ایک ایونٹ ہے نا, کتنی شادیاں کر لیتا ہے ایک انسان کی لائف سائیکل میں شادی کیا 1 2 3 4 ایونٹس, جس نے 4 کرنی ہو, ورنہ ایک ایونٹ ہے نا. بار بار شادی کی رسموں کو ہم کیوں گن رہے ہیں؟ ہزار اور رسمیں ہیں جو ہر بندے نے کئی 100 دفعہ کرنی ہے لائف میں اپنی. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو آسانی پہنچائیں. بینگ اے مسلم یور رسپانسبلٹی ٹو پروپیگیٹ دا ایز ان ہیومن بیہیویئر. لوگ آسانی سے دنیا میں زندہ رہ سکیں. آپ نے کیوں زبردستی کے بوجھے اپنے کندھوں پہ لادے ہوئے؟ ہاں, اور ایک اور بات میں آپ کو چلتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے کہنا قرآن پاک میں کہنا میں اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا تیرے اوپر. بوجھ ہم نے خود ڈالے ہوئے ہیں رسم و رواجوں کے, اور پھر بار بار آیت انووک کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے سے تو یہ سہارا نہیں جا رہا. سوچیں تو صحیح, اللہ نے تو نہیں یہ بوجھ ڈالے ہوئے اوپر. اللہ تعالیٰ یہ آپ کے انکل نے ڈالے ہوئے ہیں, ماموں نے ڈالے ہوئے ہیں, آپ کے چاچا نے ڈالے ہیں, آپ کی ساس نے ڈالے ہوئے ہیں, آپ کے ابو نے ڈالے ہوئے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں جو آپ آرام سے روک سکتے تھے, مگر آپ نے نہیں روکے تو آپ نے وہ خود ڈالے ہوئے. مذہب میں باقی کی کلچرل رسومات کا کوئی فرق نہیں پڑتا. میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں اور شام کو پارٹی کرتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ, برتھ ڈے کیا, ویلنٹائن ڈے کیا, اس سے کیا تعلق ہے میری نماز کا؟ مذہب تو نہیں افیکٹ ہوتا اس سے. جب تک اسلام کو ہم سسٹم نہیں سمجھیں گے نا, جو کہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی بتایا, تب تک آپ کو اسلام کا کلچر سمجھ نہیں آئے گا. اسلام میں کوئی ایسی رسم نہیں ہے جو کسی کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو اپنی نشو و نما کے وہ رسم بنائی گئی ہے, ٹھیک ہے, وہ رواج ہے, تواتر کہتے ہیں اس کو. اب رہی بات, جو لوگ پلاسٹک کی یہ رسمیں پوری نہیں کر سکتے, بیسیکلی وہ جاہل ہی ہوتے ہیں جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو ان کی جہالت کا علاج کرنا ضروری ہے. ان کو رسم کے قابل تو نہیں بنانا نا. اگر وہ ڈپریشن میں ہے کہ یار میں اپنے بچے کی برتھ ڈے نہیں منا سکا, اور ڈپریشن میں جا رہا ہے, بچہ بھی رو رہا ہے, میاں بیوی ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں, اور بیوی کہہ رہی ہے تو صحیح شوہر ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, دونوں ایک جتنے بیمار ہیں, میاں بھی بیوی بھی. بینگ اے مسلم, اب بیماری کا علاج اسلام نے نکالا تھا. سوچے ذرا, ایک زبردستی کی ایک رسم بنائی, اس کو نہ پورا کرنے کے پیچھے بوجھ ڈال کے ایک دوسرے کو ڈیفالٹر کر دیا کہ بھیا یو آر
not competent enough to fulfill your job as a provider. بھائی پروویژن کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے لیں گے ہم کہ کیا پرووائڈ کرنے کے لیے میں شوہر کے منصب پہ نکاح نامے میں اللہ کے نام پہ نکاح سائن کرتے ہیں، باقی کا سارا کام گیتا سے آتا ہے. مولوی صاحب قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، گیتا ایک آیت قرآن کی پھر گیتا، یہ ہے نا ہماری شادی. گیتا کے تھرو سارا کے سارے رسمیں ہوں گے، اور پھر اسلام کا ایک 10 منٹ کا خطبہ ہوگا. وہ بھی کہاں ہوتا ہے خطبہ؟ وہ رسم اسلام کی ہے نا کہ پوچھنا ہے لڑکی سے آپ کی اجازت ہے، اور پھر دوبارہ سے گیتا شروع ہوتی، وہی رسمیں شروع ہوتی. سو آپ اسلام میں آئیں تو وہ ایک ہی رسم ہے. تو اب اس کے بعد آپ نے لوگوں کو کھانا، جتنے لوگوں کو بھی آپ جانتے ہیں ان کو بلائیں، کھانا کھا لیں، بس کہانی ختم. وہ بھی اگر آپ نے نہیں کھلا سکتے تو نہ کھلائیں، کوئی فرض نہیں ہے. جو فرض ہے وہ اصل میں اسلام کا تواتر ہے، وہ بیہیویئرل ماڈیفیکیشن ہے انسان کی. ہم نے سمجھ لیا پتہ نہیں کوئی اللہ تعالیٰ کے اپنے لیے کوئی نماز ہمیں کہا کہ اللہ کو شوق ہے نعوذ باللہ کہ ہم نماز پڑھیں. ہماری نفسیات کو، ہماری باڈی کو، ہماری اس سینٹرل کنفیگریشن کو چینج کرنے کے لیے، دنیا میں آپٹیمائز کرنے کے لیے نماز ہے. ہمارے فائدے کے لیے نماز، ہمارے فائدے کے لیے روزہ، ہمارے فائدے کے لیے حج، ہمارے فائدے کے لیے زکوٰۃ، ہمارے فائدے کے لیے جہاد، ہمارے فائدے کے لیے دعوت. یہ ہے اسلام کے تواتر کام. ہمارے فائدے کے لیے دی شادی تو اللہ نے کہا تھا آسان کر دو. پہلے تو سمجھیں کہ اسلام از اے سورس اینڈ دا کمپلیشن اینڈ دا میڈیسن فار یور سائیکالوجی. آپ کی نفسیات کی ایک ہی کتاب ہے، اس کا نام قرآن ہے، یاد رکھیے گا. آپ کی نفسیات اگر قرآن پاک کے تھرو، سیرہ کے تھرو اسٹیبلش نہیں ہوئی تو آپ پھر ڈپریشن، کنفیوژن اینڈ پرورٹیڈنیس تک جائیں گے آپ. اور یہی ہو رہا ہے سارا کچھ. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ میں نے سائیکالوجی ترتیب کیسے دینی ہے. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، قسم اٹھا رہا ہوں، آپ کی سائیکالوجی پازیٹیو ہو جائے گی. یو ول گین بیک دا پاور اینڈ یو ول بی ایبل ٹو ٹیک اوور اسپیشلی یور ہاؤس ہولڈ. اب اپنے گھر کو نہیں فتح کر سک رہے ہیں تو دنیا کیا فتح کریں گے آپ؟ بینگ اے مسلم دنیا کا ٹھیکہ لیا آپ نے، ٹھیک ہے. اپنے گھر کا سب سے پہلے ذمہ لیں، اپنے بہن بھائیوں کا ذمہ لیں، اپنے اماں اور ابا کا ذمہ لیں کہ میں نے ادھر سے شروع کرنی ہے کھانی. اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں، ایسے نہیں آپ اس گھر میں پیدا ہو گئے. سو فرسٹ یو اسٹیبلش دا فیکٹ اینڈ پٹ یور بلیف ان سائڈ دا فیکٹ کہ یہ ایک نفسیات کی بہترین ٹریننگ ہے میری. تو اس کے بعد آپ کو پھر ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی اپنے سیرہ اور قرآن کے اندر وہ تمام تر معاملات دیکھنے پڑیں گے کہ میرے اس موقع کے اوپر اگر بینگ اے مسلم میں کوئی چارٹر ہے جو کہ سیرہ ہے نا، نبی علیہ السلام نے کیا کیا، تو وہ کیا کرتے اگر وہ ہوتے؟ آسان سی آپ کو سلوشن نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اینڈ اتنی کوئی معاملات میں راکٹ سائنس نہیں ہوتی. اگر کسی کو کوئی راکٹ سائنس کا سوال ہے تو پوچھ لیں. میں نے تو آج تک کوئی راکٹ سائنس نہیں دیکھی جو کسی اور رسم میں آتی ہو کسی اور ملک کے اندر اور بندہ شش و پنج میں پھنس جائے کہ ادھر اسلام کیا کہہ سکتا ہوگا. اسلام آپ کی آسانی کے لیے، آپ کے سامنے وہ دو راستے ہیں. ایک باقاعدہ حرام ہے، خراب ہے، بوجھ ڈالتا ہے، پیسے خرچ کرواتا ہے، ڈپریشن میں ڈالتا ہے، رشتے توڑوا دیتا ہے آپ کے. اور ایک وہ جس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا. اور ہاں شاید رشتہ خراب ہو جائے اس وقت اس نسل میں، آگے رشتوں کی جو پکڑ آنی ہے نا، کیونکہ آسانی ہوگی ایک دوسرے سے شادی کرنے میں، دوستی کرنے میں، بزنس کرنے میں، ساتھ رہنے سے، ہمسایہ ہونے میں. ابھی تو ہمسایہ بھی نہیں ہو سکتے آپ کسی کا. 50,000 تو رسمیں ان کی ہوتی ہیں، 35 تو ان کے وہ جو مراتے ہیں 40ویں سے لے کے ہر چیز. ان کا کوئی بچہ پیدا ہو گیا ادھر پہنچنا، نہیں تو آپ ہمسایوں کے حقوق نہیں پورے کریں. اللہ تعالیٰ نے جو حقوق نہیں دیے وہ ہم نے ڈال لیے، اللہ تعالیٰ نے جو فرائض نہیں دیے وہ ہم نے ڈال لیے. میں آپ کو بوجھ اتارنے کے لیے بتا رہا ہوں. سورسنگ کریں نالج سے اور کریج ڈیولپ کریں ٹو اسٹینڈ یور گراؤنڈ ان فرنٹ آف یور اون پیپل. جس سے اپنا گھر نہیں فتح ہوا وہ دنیا فتح کرنے کی بات نہ کریں. میں نا اپنی تعریف کے زمرے میں کوئی بھی چیز آتی ہو نا اس کو بیان نہیں کرتا ہوں. تو یہاں میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو وہ مسائل بتا رہا ہوں جو مجھے فیس ہوئے تھے. شادی کے وقت بچوں کو اسکول سے کھینچتے وقت اسکول میں نہیں ڈالنا ان کو. کسی بھی ایسی رسم کو نہ مناتے وقت جو منہ بسورے گئے. رشتے ٹوٹے ہیں میرے بھی، یہ ہو نہیں سکتا. اور کیا جواب ملا تھا کہ آپ کے لیے نہیں جہیز دے رہے ہیں، ہمارے اپنے خاندان میں ہماری بیٹی کی عزت ہے. ہم نے بھی لوگوں کو منہ دکھانا ہوتا ہے نا ایسے. تو پھر کوئی ایسا منہ دکھا دیں ان لوگوں کو کہ جو ان لوگوں کے قابل ہو. یہاں پہ مجھے وہ والا منہ چاہیے آپ کا جو کہ میں کہہ سکوں کہ ہاں جی
اسلام میں میں نے کوئی ایسا زبردستی کوئی میخ نہیں نکالی جو کہ لوگوں کو بعد میں لیکچر دیتا رہوں گا اور خود بیچ میں سے، یا پھر میں یہ بہانہ رکھ لوں کہ خیر ہے شادی تو ایک دفعہ ہی ہوتی ہے، چلو خیر ہے، بعد میں مجھے ہدایت آ گئی تھی. ایسا نہیں ہوا. لڑائیاں ہوئی تھیں، آئی سوئر، تفرقے پڑے تھے، بہت بری طریقے سے لوگ غمگین بھی ہوئے تھے، ناراض بھی ہوئے تھے، خفا بھی رہے. کس کس شعبے سے میں مثال دوں کہ جہاں پہ مجھے یہ کام کرنا پڑتا ہے. ہر انسان کو دیکھیں ڈیسیجن سب کے سامنے آتا ہے، حق بھی کلیئر ہوتا ہے، باطل بھی کلیئر ہوتا ہے، رسم بھی کلیئر ہوتی ہے تو اسلام بھی کلیئر ہوتا ہے. آپ کو خود چوز کرنا پڑتا ہے. میرے گھر میں برتھ ڈیز نہیں منائی جاتی، اس لیے نہیں کہ وہ جو اسلام میں وہ جو مشابہت والی آیت، میں نے یہ ریت شروع سے ہی نہیں ڈالی تھی. کیسے؟ اپنی نہیں منوائی تھی. بچے تو بعد میں پیدا ہوتے ہیں. یا آپ کیا سمجھ رہے ہیں گھر والوں کو نہیں ضرورت تھی کہ برتھ ڈے منائی جائے؟ تو نہیں، اپنے سے شروع کرنا پڑتا ہے. مان کر کے بتاتا ہوں، ایک جاہل مسلمان کے لیے ہر چیز اسلام ہے، ٹھیک ہے، اور ایک پڑھے لکھے مسلمان کے لیے صرف اسلام ہی اسلام ہے، ٹھیک ہے. رسموں کی بات ہو رہی ہے نا، تو ہر رسم اسلام کی لگے گی اس کو جب اس کو پتہ ہی نہیں اسلام میں رسم ہے کہ کون سی نہیں. تو جس شخص نے خود نہیں فیصلہ کرنا کہ میں نے خود پڑھائی کرنی ہے، میں کتابیں کھولوں ذرا، تو پھر آپ کو کیسے پتا کہ ہندوؤں کی رسم ہے یا یہ صحابہ کی کوئی تواتر سے کی گئی کوئی ایسی ریچول ہے ہمارا. تو بلیف ماڈل تو تبھی بنے گا کہ جب آپ اس کی سورس کو پکڑیں گے کہ جب کوئی چیز اللہ کے لیے نہیں ہے، کوئی چیز میرے اس دین میں اسٹیبلش نہیں اللہ نے کر کے دی ہوئی کہ جو کہ میرے علم میں آئے، تب تک آپ کو ہر چیز بوجھ ڈالے گی. کچھ ایسی چیزیں بھی بوجھ ڈالیں گے جو واقعی اسلام کی ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ذرا سوچیں ذرا. سب سے زیادہ بڑی رسم اور رواج تواتر کے ساتھ کیا ہے اسلام میں؟ سوچیں ذرا کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے نا، ٹھیک ہے. اٹس اے پراپر ریچول آف اسلام. اب یہ مت اس پہ کوئی فتویٰ مت نکالیے کہ ساحل ادیم نے نماز کو رسم کی بولا ہے. ان اٹس کور نفسیات میں نماز ایک ریچول ہے ہمارا، ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے باقی کے ریچولز کو اتنی وہ جو ہے نا کریڈیبلٹی دے دی ہوئی، اتنی ویلیو دے دی ہوئی. مسلم بینگ اے مسلم یو شوڈ نو کہ اگر ایک ایسے دین میں آپ ہیں جس میں نماز جیسی چیز ایک ہمارا ایک ایونٹ ہے جو کہ ہر روز 5 دفعہ کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی اور ایسا ایونٹ آپ جب ریکگنائز کرتے ہیں نا یہ بھی پارٹ آف مائی لائف ہے، تو آپ اس کو وہ والی ویلیو دے رہے ہوتے ہیں. تو جو بینگ اے مسلم آپ فجر ظہر اثر نہیں پڑھ سک رہے ہیں مگر آپ نے باقی کی رسمیں پوری کرنی ہے، اور اس کے بعد بینگ مسلم کا ہیش ٹیگ لگا کے بیٹھے ہیں آپ، then there is a problem with the belief. So you have to read, you have to come at least on the rituals of Islam. Start practicing it on daily basis. اسلام کے ڈیلی ریچولز ہیں. میں پھر بتا دوں 100 کچھ سنتیں ہیں جو روز نبی علیہ السلام کی ہیں، ایوری ڈے کی ہیں. ریڈ اباؤٹ them. کیا پتہ 20-25 روز کی آپ کر بھی رہے ہوں. وہ ہیں اصلی اسلام کی رسومات جس کو ہم سنت کہتے ہیں، وہ پوری کرنی ہے آپ نے. اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کتنا آسان سہل ہو گیا آپ کا زندہ رہنا دنیا میں، اور کتنی برکت اور سکینہ آ گیا آپ کے دل میں. سائیکالوجی کتنی پازیٹیو ہو گئی ہے، لوگ کتنے اٹریکٹ ہو رہے ہیں آپ کی طرف، بیکاز یو ول بیکم دیٹ مچ مور ان کنٹرول آف لائف ایز ویل. سننا پوری کریں. آپ یہی ہے آپ کا روز کی ٹیکنیک، اس کو تھیراپی بولتے ہیں نا، یہ تھیراپی ہے. سننا ساری کی ساری ہیومن سائیکالوجی کی اور فزیولوجی کی پیتھولوجی کی تھیراپی ہے. دا موسٹ آرگینک پروڈکٹیو اینڈ پازیٹیو لائف اسٹائل. اور وہی ہے رسمیں ہماری، اس کے علاوہ کوئی رسم نہیں ہے. مگر اگر آپ نے ایموشنلٹی وہی والی دینی ہے برتھ ڈے کو کہ وہ نہ منائی تو ڈپریشن ہو گئی ہے، بچے رو رہے ہیں، بہن چل رہے ہیں، تو پھر آپ نے اسلام سے بھی اوپر کر دیا اس کو. کیونکہ اسلام کے کافی سارے ریچول جو آپ پورے نہیں کرتے تو روتے نہیں ہیں آپ. اگر آپ کو اس طرح کے ریچولز پہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اور اسلام کے ریچولز پہ نہیں ہے، تو بینگ مسلم از ناٹ دا پروگرام یو شوڈ بی اٹینڈنگ. ہاؤ ٹو بیکم اے مسلم، ہاؤ ٹو انٹر اسلام شوڈ بی دا پروگرام، رائٹ. بچے بہت ہی بڑا ذمہ ہے. آپ نہیں ہوں گے اس وقت جب بچوں نے وہ والے مسائل ڈیل کر رہے ہونے ہیں، اور اس وقت اگر آپ نے جب آپ کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اس پوائنٹ آف ویو کو، اس مائنڈ سیٹ کو مد نظر نہیں رکھا ہوا، تو آپ تو خود سب سے بڑا نقصان ہے بچے کا. جب اس کی پریپریشن ایج جب پہلے 5-7 سال کیا ہوتا ہے، 12 سال تک کا ہوتا ہے، اس کی اگر بلڈنگ کے اندر وہ والے خانے ہی نہیں بنے ہوئے، وہ کمرے ہی نہیں بنائے ہوئے آپ نے جس جگہ پہ اس نے آ کے باقی کے تمام تر ہتھیار سٹور کرنے ہیں فیوچر کی لڑائیوں کو لڑنے کے لیے، تو پھر آپ نے ہی تو سب سے بڑا نقصان کیا. بعد میں تو نہیں بننے اس کے والے معاملات وہ تیار، اس کے جتنے بڑی دوست یار مل کے اس کو مشورے دیتے رہیں.
ہارڈ ویئر کیپیبلٹی بننی ہے اس کے دماغ کی، آپ کے تمام تر بیہیویئر کے کانشیس بیہیویئر پیرنٹنگ کے تھرو. پیرنٹنگ کی بیسکس ہیں، یہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں آپ، یہ بیسک میرٹ پہ آ رہے ہیں باپ یا ماں ہونے کے. آپ اگر اپنے ہی دیکھیں، پیرنٹنگ جو ہوتی ہے نا وہ گارڈننگ سائیکالوجی سے کی جاتی ہے. ہم پیرنٹنگ کرتے ہیں فارمنگ سائیکالوجی سے، کہ اسی سال فصل کاٹنی ہے تو بس اس سال شادی ہونی ہے یہ کام کر لوں، اس سال بچے کو اسکول ڈالنا ہے. اس کو آگے کہاں تک لے کے جانا ہے، اس درخت میں کتنا چوڑا تنا کرنا ہے، اس کا جڑیں کتنی مضبوط کرنی ہے، کدھر پلانٹ کرنا ہے میں نے اس کو، کون سی آندھی آئی اس طرف، تالاب کا پانی کدھر سے گزرتا ہے، تالاب آئے گا یا نہیں آئے گا، آئے گا تو کس طرح کا آئے گا. یہ سارے معاملات 20s اینڈ 30s 40s کے اندر وہ ہارڈ ویئر کیپیبلٹی ڈیولپمنٹ کو مانگتے ہیں جو بچپن میں کی جا سکتی ہے. ایک لڑکا یا لڑکی جب 15-16 سال کا ہو جاتا ہے، اب وہ ریورس نہیں جا سکتا، جا کے اپنے دماغ کے وہ کمپارٹمنٹس کریٹ کر سکے یا بنا سکے. سو اٹس اے اسمال ٹائم آئی ہیو، اس لیے میں آپ کو بس بیسک فریم ورک بتا رہا ہوں کہ 60 سال سے 50 سال سے ورلڈ ویو کو کریٹ کر کے ریورس انجینئر کریں گے اور بچے کو ابھی تیار کریں گے. فوجیوں کو ٹریننگ جب ہوتی ہے، جب ریکروٹ ہوتے ہیں تو وار کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، ان کو امن کے دور کی ٹریننگ تو نہیں ہوتی. بالکل اسی طریقے سے وار تو اس وقت نہیں ہوئی ہوتی، جب بھی کبھی ہوگی تو اس کی تیاری بالکل بچے کی بھی آپ نے وہی وار فوٹنگ پہ تیاری کرانی. اور آج کل کے حالات میں تو اس لیول کی ڈیمانڈ ہے نا کانشیس پیرنٹنگ کی، بیکاز پچھلی 2 نسلوں نے تو بیڑا غرق کر دیا ہم سب کا. ابھی ہمارا کام ہے کہ ہم 15 سال سے کم بچوں کو، 10 سال سے کم بچوں کو، 5 سال سے کم بچوں کو، تو 3 سٹیجز ہیں دماغ کی، وہ ہارڈ ویئر کیپیبلٹی تو دے رہے ہوں. سافٹ ویئر کیپیبلٹی کے لیے تعلیم، تربیت، علم کی ضرورت پڑے گی. یہ تو بیسکس ہیں، اس کے لیے تو آپ کو فزیکل کوشنٹس اور مینٹل کوشنٹس بڑھانے اپنے ایز اے پیرنٹ، جب آپ بچے کے بھی فزیکل اور مینٹل کوشنٹس بڑھا سکیں. تو گاڈ اورینٹیشن دینا 12 سال کے بعد، ایموشنل کوشنٹس بتانا 13-14 سال کے بعد، جو اس کی ڈیمانڈ اپنی پیک پہ آتی ہے. مگر مینٹل کوشنٹس دینا وہ تو 3 سال کے بچے کے بھی اپنے بنانے. تو یہ جو ہے نا لاؤبالی پن کے بھی بچہ چھوٹا ہے جو مرضی کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا. دس از اے بگ پرابلم. میں اس کی اتنی شاخیں ہیں کہ میرے ذہن میں ابھی اتنے مسائل آ رہے ہیں، میں آپ کو خالی بس اس وقت یہ جواب ہی دے سکتا ہوں. سر بھائی میرا کوشچن یہ ہے کہ مٹیریلزم کیا ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اگر آپ اس کو بیان کر سکیں ہماری سوسائٹی کے اوپر. ہماری کیمسٹری میں ڈیزائن ہے مٹیریلزم. مٹیریلزم اس پلانٹ کا ہے، دوسرا نام مٹیریلسٹک کمپٹیشن ہے، اس پلانٹ کا نام ہے. آپ یہ دیکھیں نا صحیح، ریسورسز کیا ہیں ہمارے پاس، ہم نے آئے تھے تو اپنے کیا کرنا تھا. وی ہیڈ ٹو گیدر وٹ ایور وی کوڈ، شروع دن سے. تو اپنے لیے کرنا تھا یا کمیونٹی کے لیے کرنا تھا، وہ ایک الگ بحث ہے. کرنا تو مٹیریل ایکسچینج ہی تھا، مٹیریل جو ہے نا اس کی ایکوزیشن ہی تھی نا ہماری. میکنگ اٹ از اے پرپز آف لائف. ہم آئی اس لیے ادھر، یہ ایک بحث ہے جو کہ کسی بھی دن کی جا سکتی ہے. یہاں یہی ہم اپنا الٹیمیٹ پرپز رکھیں گے تو آف کورس ناٹ، کیونکہ مٹیریل کے اندر اتنی ایفیکیسی نہیں ہے، اتنی لانجیوٹی نہیں ہے. مٹیریل ایکسپائر ہو ہی جا رہا ہے، خود بتا رہا ہے کہ میں پرپز، مجھے نہ پرپز بنانا. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اگر میں مینٹین بھی کر گیا نا اپنے آپ کو تو تیری ول ٹو مینٹین می ختم ہو جائے گی. اوکے، فار ایگزامپل گولڈ ہے، گولڈ ہی رہتا ہے نا، بٹ دیٹ پارٹ آف یور ایسٹ ول ناٹ بیکم یور سورس آف گیدرنگ دیٹ ایسٹ اگین. یو ول وانٹ مور. The half-life of that very material is in itself an argument کہ مٹیریلزم کی اتنی اوقات نہیں ہے، بس اتنی ہے جتنی ہے کہ بس کھاؤ پیو، جو کوئی ضرورت ہے پوری کرو. اس سے اینٹی گریڈ تھراپی، گریڈ جو ہے نا، گریڈ وہ ہمارے ڈیزائن میں بائی دا وے گریڈ. نبی اسلام نے کے سامنے ایک بندہ آیا، اس نے اپنے بچے کا نام حارث رکھا. حارث، نبی اسلام نے کہا پیور نام ہے، خالص نام رکھا ہے. انسان بائی ڈیفالٹ حارث ہے، حرص کرتا ہے. گریڈ جو ہے نا، گریڈ ہمارے ڈیزائن میں ہے. تو مٹیریل کی اتنی اوقات نہیں جتنی ہم نے بنا دی ہوئی ہے، تو بناتے رہیں گے جب تک اس کو کرب کنٹرول نہ کریں. اس کے لیے ہمیں ایک بگر فلاسفی چاہیے تھی، بگر دین واٹ دس perpetual cycle of getting resources, accumulating it for no use. کتنے $1 trillion بینکوں میں پڑے ہوئے، کسی نے خرچ نہیں کرنے. تو ہرس تو ہمارے اندر ہے، بٹ ڈیزائن ہے ہمارے اندر. تو اس ڈیزائن کو
کسی اینگل سے چینل کریں گے اب آپ کس چیز کی ہرس کر رہا ہوں تو وہ آپ کو ملیں گے دو بندے، دو ہی بندے ہیں دنیا میں، ایک دنیا کی ہرس کرے گا، ایک آخرت کی کرے گا. سوچیں فائدہ پھر بھی ادھر ہی ایکومولیٹ کروانا نا، آخرت میں تو نہیں کہیں جا کے ثواب کرنے، ثواب ادھر ہی کرنے. تو the foundation of what materialism is within us, and we just need to divorce it after a certain threshold. کے بعد جتنی ضرورت ہے اتنا رکھو. وہ unforeseeable circumstances کے لیے accumulate کیا ہوتا ہے نا آپ نے، تو کتنے $1 بلین کا علاج کرانا آپ نے. تو اسی ایک تھریشولڈ ہر سینسیبل بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اب اوور ہو گیا ہوں اب میں پوتوں کی بہانے لگا رہا ہوں، پوتوں کے بہانے لگا رہا ہوں، اصل میں اوور ہو گیا ہوں. ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے. And the best part about money is that money is a very loud speaker of its own worth. It bores the hell out of the guy who has it. اتنی سی بات ہے. ایسا اپنی اوقات خود بتاتا ہے کہ کوئی اوقات نہیں ہے اس کی. جس کے پاس ہے اس سے پوچھ لیں، کہ مسئلے تو کچھ اور نکل آئے ہیں. جس کے پاس نہیں ہے وہ یہاں پہ پہنچا ہے، اس کے بعد کہیں اور پہنچ. مسائل تو نہیں ختم ہونے والے آپ کے، کیونکہ مسئلے اصل میں کچھ اور ہیں. ہمارے مسئلے اصل میں میٹیریلسٹک مسئلے ہیں نہیں. کیونکہ مٹیریل پارٹ آف آر بینگ ہیئر تھا، تو ہم نے سمجھا سارے مسئلے اسی کی وجہ سے یا اس کے تھرو آئیں گے. ہم سب کو پتہ ہے جس کے پاس ہے مٹیریل اس سے پوچھ لیں، مسئلے کچھ اور ہیں. سمپل. آور emotional being does not get satisfied. We want something else. We want a very deeper sense of purpose, very clear spiritual diagram which satisfies us. جس کے پاس ہے یہ دو چیزیں وہ سیٹسفائڈ ہے. اس کو پاس لے جا کے سونے کی اینٹیں مارو اس کے منہ پہ، اس کو نہیں لینی. تو the answer is within this planet, don't worry. مگر وہ ہیومن بینگ سے آئے گا. پلانٹ اٹ سیلف صرف سائنس دکھایا کرے گا آپ کو. سونا خود بتائے گا تو نہیں نا کہ میں بے اوقات ہوں. تو انسان بتائے گا نا کہ یار میرے پاس ہے نہیں اس کا کچھ. It is an illusion, not the ultimate epitome of your own purpose of being here. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اب یہ مال و اسباب دنیاوی کی بات ہو رہی ہے، یہ میں بعد میں بتاؤں گا اولاد کو یہاں کیوں لائے. اصل میں سمجھ لیجئے دو چیزیں تھیں نا، علائق دنیاوی اور مال و اسباب دنیاوی. اصل میں اس آیت میں مال و اسباب دنیاوی مراد ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تمہارے اموال اور تمہارے اولاد ہی تمہارے لیے فتنہ ہے. ان کو یہ سمجھو کہ یہ امتحانی پرچے ہیں جن میں اللہ ہمیں آزما رہا ہے. یہ دے کر آزمایا ہے، یہ سرمایہ دے کر آزمایا، دولت دے کر آزمایا، ساز و سامان دے کر آزمایا، اولاد دے کر آزمایا. کہ کیا کرتے ہیں؟ خیر میں لگاتے ہیں، بھلائی میں لگاتے ہیں، اولاد کی پرورش صحیح کرتے ہیں، انہیں اللہ کے دین کے خادم بنا کر اٹھاتے ہیں یا اللہ کے باغی اور سرکش بنا کر اٹھاتے ہیں. یہ امتحانی پرچے ہیں جن میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے. جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ کے ہاں اس کا حساب ہوگا. اور یہی فتنہ ہے در حقیقت. ایک سورت پیچھے جائیے، سورہ منافقون میں آیت ہم پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اہل ایمان، تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں. جو کوئی یہ کرے گا پھر وہ خسارے میں اور بربادی اور تباہی کے اندر آ جائے گا. ذرا اور پیچھے جائیے، سورہ حدید میں جو فرمایا تھا منافقین سے کہا جائے گا وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ. تم نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا. وہ فتنہ یہی تو ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ. ان سے دلی محبت اگر آپ کی زیادہ ہو گئی ہے اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کے مقابلے میں، تو گویا کہ آپ نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال دیا. انما اموالکم واولادکم فتنہ. اب دیکھیے یہاں ایک لفظ آیا ہے بڑا عجیب، واللہ عندہ اجر عظیم. اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے بہت بڑا اجر. یہ اجر کیا ہے؟ وہ جو میں نے کہا تھا انویسٹمنٹ کا بدل. یہ اجر جو ہے اللہ کے لیے محنت کرو گے، ایک پیسہ لگاؤ گے، ایک منٹ لگاؤ گے اللہ کے لیے، اس کا اجر و ثواب ہے. وہ ضائع ہونے والی شے نہیں ہے. وہ اس ایٹرنل بینک میں جا کے ڈپازٹ ہو گیا ہے کہ جس کا کبھی دیوالا نکل ہی نہیں سکتا، جس کے اندر کوئی اندیشہ ہے ہی نہیں کہ کوئی نقصان آ جائے گا. جو لمحہ بھی لگا ہے، حاصل زندگی ہیں وہ لمحے جو تیری یاد میں گزرتے ہیں. وہ لمحہ جو اللہ کی یاد میں بسر ہوا، وہ ایک قطرہ کہ جو اللہ کی یاد میں آنکھ سے ٹپکا اور زمین میں جذب ہو گیا، وہ ایک قول جو اللہ کے راستے میں انسان نے کسی کو خیر کی طرف بلانے کے لیے وہ ایک کلمہ جو کہا ہے،
ان میں سے ایک ایک چیز اب اٹرنل ہو گئی ہے، وہ ابدی ہے، اس کا اجر اور ثواب محفوظ ہے۔ تم اولاد میں اپنے آپ کو انویسٹ کر رہے ہو سکتا ہے اولاد سعادت مند بھی ہو، لیکن وہ 100 میں 10% سے زیادہ کا چانس نہیں ہے۔ یہ ہے واللہ عندہ اجر عظیم۔ اولاد کو پالو پوسو ذمہ داری سمجھ کر، اللہ کی طرف سے عائد شدہ ذمہ داری، ان سے محبت کرو اللہ کی محبت سے نیچے نیچے، صرف اللہ کی محبت نہیں، من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔